مومنین عراق، مومنین سیریا اور جوان جو مقامات مقدسات کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کی کامیابی اور مقامات مقدسات کی حفاظت، اسی طرح سے پاکستان، عراق، سیریا جہاں جہاں مومنین ہیں ان کی جان، مال، آبر اور عزت کی حفاظت کے لیے ظہور مولا کے لیے سورہ الحمد کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علا بحولہ ودنا بطولہ مانح کل غنیمت وفضل وکاشف کل عظیمت وعزل۔ احمدہ علی عواطف کرمہ وسوابق نعمہ۔ اومن بہ اولا بادیا واستہدیہ قریبا ہادیا۔ واستعینہ قاہرا قادرا واتوکل علیہ کافیا ناصرا۔ والصلاة والسلام علی من جعلہ بشیرا ونذیرا وسراجا ومنیرا الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارض بالقاسم محمد۔ وعجل فرجهم اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذی بیمنہ رزق الورى وبہ طبتت الارض والسماء اللہم عجل فرجہ الشریف۔ کوئی دن ایسا نہیں گزر رہا ہے جس دن کوئی نہ کوئی مومن کا جنازہ شہادت کی، شہید کی شکل میں نہ نکل رہا ہو۔ روزانہ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں ایمان امیدوار بناتا ہے۔ وہ آنے والے ہیں اور آ کر دنیا انسانیت کی قسمت بدلنے والے ہیں۔ ان کے آنے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے بلانے میں کمی ہے۔ کردار سازی کے ساتھ دعا کا سہارا لیں، سب مل کر دل کی گہرائیوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولییا وحافظا وقائدا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یہ قرآنی دعا بھی حالات سے مطابقت رکھتی ہے اور اس کو بھی ساتھ پڑھیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ دو ہماری زحمتیں آپ کے لیے ہیں آج اور کل دوپہر میں۔ موضوع جو دیا گیا ہے وہ ولایت، اور یہ موضوع کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا دو مجالس میں۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ میں 10 مجالس کا مقدمہ بول رہا ہوں، اس کے معنی یہ ہے کہ یہ موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے اور ذرا سا اس میں ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ قبلہ و کعبہ نے میرا مرحلہ بہت ہی آسان کر دیا مقدمے کے طور پر، اور جو ولایت کا ایک دوسرا حصہ ہے اس کو قبلہ نے بیان کر لیا ہے۔ مجھے جو آپ کو زحمت دینی ہے وہ یہ ہے کہ دین کو صرف مولویوں کے حوالے مت کیجیے۔ دین سب کی ذمہ داری ہے، صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ کرسچینٹی ہے جس میں ایک چرچ میں پریسٹ ہو جائے، وہ شادی نہ کرے، دنیا سے ہٹ جائے، وہ کوئی جھمیلوں میں نہ رہے، بلکہ وہ ایسا بخشا ہوا بنے کہ دوسرے کو بخشا دے۔ یہ کنفیشن بھی اس کے سامنے ہو اور وہ پاک و پاکیزہ ہو۔ اسلام نے اس طرح کی بات نہیں کی۔ کلکم رائی کلکم مسئول عن رعیتہ، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ All of you shepherds, all of you responsible of your herds. کلکم رائی، خوبصورت مثال ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ زندگی کے جھمیلوں میں کچھ لمحات اپنے وجود کے لیے بھی رکھیں، اس لیے کہ دین سے مربوط ہو جانا یعنی اپنے آپ سے مربوط ہو جانا۔ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے دین کو بھلا دیا، اللہ کو بھلا دیا۔ انہوں نے اللہ کو نہیں بھلایا، اپنے آپ کو بھلا دیا۔ یعنی خدا فراموشی خود فراموشی ہے، ذات کی فراموشی۔ تو کوشش یہ کریں کہ روزانہ، آج کل تو میں خود اس بلا میں ہم پھنس گئے ہیں، ہر ٹنگ کی آواز پہ دیکھتے ہیں کہ کس کا میسیج ہے۔ اتنا خطرناک ہو گیا کہ پہلو میں بیوی ہو یا نہ ہو، ٹیلی فون ہونا ضروری ہے۔ ایسے حالات میں اس کا علاج کیا؟ میں خود بہت غور کرتا رہا کہ صبح اٹھتے ہیں، ابھی آنکھیں بوجھل سی ہیں، ابھی ہوشیار بھی نہیں ہوئے، پہلے کھول کے دیکھتے ہیں کہ میسیجز کیا ہیں۔ میں نے اپنے لیے اس کا علاج یہ ڈھونڈا کہ اپنے لیے، نفس کے لیے میں نے کہا کہ اس وقت تک میں میسیج کو کھولوں گا نہیں جب تک کہ 10 آیتوں کو نہ پڑھ لوں۔ 10 آیتیں کیوں؟ قرآن کہتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے قرآن پڑھا کرو۔ سرکار فرماتے ہیں جو شخص مَنْ قَرَأَ 10 آیات من القرآن فی کل لیلہ لم یکتب من الغافلین، جو شخص 10 آیتوں کو پڑھے گا اللہ اس کو غافلین میں نہیں لکھے گا۔ غفلت کہتے ہیں، اردو میں استعمال ہوتا ہے غفلت کر گیا، عربی لفظ ہے غفلت، ہیڈ لیسنس کو کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کا وجود ہے میں اس سے غافل ہو گیا ہوں، وہ کرٹنز ہٹ جائیں گے، غفلت سے بچ جائیں گے۔ تو 10 آیتیں پڑھیے، اور 10 آیتیں بھی قرآن بھی کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھو تو اعاذہ پروردگار میں جاؤ، استعاذہ کرو، پڑھو نہیں ہے، یہ بھی ذرا سا غلط فہمی ہے، یعنی ڈومین آف اللہ میں چلے جاؤ، مالک الملک کی بارگاہ میں چلے جاؤ، دنیا سے ہٹ جاؤ، دنیا کی ہر چیز سے ہٹ جاؤ، اس لیے کہ اس سے بات کر رہے ہو جس سے بات کرنے کے بعد پھر کوئی بات نہیں ہے، اس کے گفتگو کرنے کے بعد کوئی اور گفتگو نہیں ہے۔ تو اگر فلاں باقری آیا ہے، 2-4 آدمی جمع ہو گئے، اگر انشاءاللہ موقع ملا آیت اللہ سیستانی آ جائیں یہاں پر، کتنا مجمع ہوگا، کیسے کیسے لوگ ہوں گے۔
اگر رہبر آ جائیں تو پولیٹیشنز بھی آ جائیں گے، ان کے تصور جو ہوگا سانسیں بھی سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تصور کریں اللہ بول رہا ہو، کتنا امپیکٹ ہم پہ ہونا چاہیے۔ تو پہلا سوال ہم اپنے آپ سے یہ کرنا ہے کہ قرآنی آیات کا امپیکٹ مجھ پر کتنا ہوتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو اعادۂ پروردگار، دنیا کے تمام جھمیلوں سے حضرت ٹی وی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو بند کریں، اور ایک آیت آپ پڑھیں، ایک آیت آپ کی بیوی پڑھے، ایک آیت آپ کی بیٹی پڑھے، آپ کا بیٹا پڑھے، روزانہ ترجمے کے ساتھ 1 سال تک کیجئے کہ گھر کی قسمت نہ بدل جائے تو میرا نام بدل دیجئے، اس لیے کہ جہاں نور ہوگا وہ اندھیرے نہیں ہو سکتے، جہاں لائٹ ہوگی وہاں پر ڈارکنیس نہیں ہو سکتا۔ جو 10 آیتوں کو روزانہ پڑھے گا اس کے بعد دوسرے میسیجز پھیکے لگنے لگیں گے، اس لیے کہ سارے میسیجز انسان کے بنائے ہوئے ہیں، جو اللہ کا میسیج ہے وہ لازوال میسیج ہے، وہ کبھی ختم ہونے والا میسیج نہیں ہے۔ امید ہے کہ ہم لوگ اس سلسلے میں کوئی قدم بڑھائیں۔ پہلا مرحلہ جس آیت کی تلاوت میں نے بلکہ شرف حاصل کیا ہے آپ کے سامنے پڑھنے کا، یہ ہمارے ہاں مکتب اہل بیت میں خصوصاً بعض موقعوں پر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے تاکید کی ہے کہ آیت الکرسی کو سمیع العلیم تک نہ بند کرو بلکہ ہم فیہا خالدون تک پڑھو۔ تو اس کے معنی کہ 3 آیتیں ہو گئیں، ایک تو سمیع العلیم تک ہے جو اللہ لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتی ہے، تو آیات الکرسی ہے، لیکن ہم لوگ آیت الکرسی کہتے ہیں۔ آخری حصہ یہ ہے، اس حصے کا بھی ایک لفظ سے میری بحث ہے، اور انشاءاللہ اب ہم لوگ کوشش یہ کریں کہ قرآنی الفاظ سے مانوس ہونے کا طریقہ بھی سیکھ جائیں، یعنی ہاؤ ٹو بیکم کلوزر ٹو دی ورڈز آف قرآن۔ اگر ایک ایک لفظ بھی روزانہ سیکھتے چلے جائیں اور سمجھتے چلے جائیں، ایک زمانے کے بعد آپ کے پاس اتنا ذخیرہ ہوگا کہ آپ خود ایک تقریر کر سکیں گے، پھر شاید باقری کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ حالانکہ میرا بزنس خراب ہو رہا ہے، حالانکہ میں بزنس نہیں کرتا، میں مذاق۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد صلی اللہ وعجل فرجہم، پڑھنے لگے انشاءاللہ کلکم رائے۔ دیکھیے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، کس کا ولی ہے؟ آمن۔ لفظ ذات پروردگار جلالہ ہے، قبلہ نے ابھی بتایا۔ The word Allah cannot be translated into any language۔ اگر کوئی آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ماڈرن اسلام، ماڈرن اسلام، ماڈرن اسلام، ذرا اس کو ریفریز کر دیں، اسلام از ماڈرن، ماڈرن اسلام نہیں ہے، اسلامی از ماڈرن۔ جتنا آگے انسان سوچ سکتا ہے اس سے کہیں آگے ہے اسلام، تو اسلام کو ہم لوگ پیچھے نہ لے جائیں۔ تو ورڈ اللہ جلالہ ہے اسم الہیہ کا، جس میں تمام صفات موجود ہیں۔ اگر میں نے رحمان کہا تو رحیم نہیں آئے گا، ستار کہا تو رحمان نہیں آئے گا، غفار کہا تو رحیم نہیں آئے گا، لیکن جب میں نے اللہ کہا رحمان بھی آ گیا، رحیم بھی آ گیا، کرار بھی آیا، ستار بھی آیا، غفار بھی آ گیا، یعنی 99 صفات کا نام ایک لفظ میں لے لیا۔ تو اسی لیے لفظ اللہ کین ناٹ بی ٹرانسلیشن۔ بعض وقت ہوتا ہے کہ آئی بگن ان دا نیم آف گاڈ دا مرسیفل، وی گیٹ شائی آؤٹ۔ جب دوسرے لوگ ہوتے ہیں، 2-4 جمع ہوتے ہیں، ہم لوگ ذرا سا شرمندہ ہو کر کے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ان دا نیم آف گاڈ دا گریشیس دا مرسیفل۔ گاڈ جو ہے صفت ہے، اس میں پروردگار نہیں ہے۔ گاڈ ایک ایٹریبیوٹ آف اللہ ہے، خود اللہ نہیں ہے، اسی لیے لفظ وہ اللہ کا کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان دا نیم آف اللہ، آئی بگن ان دا نیم آف اللہ، ود دا ہیلپ آف اللہ، اللہ ہی رہے گا، اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہوگا۔ اللہ ولی، اللہ ولی ہے کس کا؟ مومنین کا۔ ذرا میرے ساتھ رہیں انشاءاللہ۔ لفظ ولی 3 حروف سے بنا ہے۔ ہمارے پاس روٹ ورڈز جو بتاتے ہیں عربی زبان میں، حروف ثلاثی، قبلہ کا بعد، جو لوگ عربی جاننے کی کوشش بھی کریں تو اس بحث ہوتی یہی ہے۔ تو اگر 3 حروف سے شروع ہو رہا ہے، حروف ثلاثی کہلاتے ہیں، 3 ثلاثی کہلاتے ہیں۔ 3 الفاظ 3 حروف سے شروع ہوئے ہیں، واو لام یا۔ ولی، ولی کے معنی کیا ہیں؟
اگر میں آج کل کی زبان میں ٹرانسلیٹ کروں تو گارڈین کہتے ہیں، اور اردو میں ٹرانسلیٹ کریں، ذرا سا میں سمجھتا ہوں اردو عربی زبان کا ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتی، مگر بعض الفاظ ایسے ہیں اردو کے جو شاید قریب کر دیں عربی معنوں سے، جیسے سرپرست، ولی کے معنی ہیں سرپرست۔ اللہ ولی، اللہ سرپرست ہے کس کا؟ الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ بس اسی پہ بحث ہے ہماری، 2 دن بھی اسی پہ بحث کریں گے۔ اس کو بحث کرنے سے پہلے آپ کے سامنے میں سوال رکھتا ہوں، ذرا تکیے پہ سر لگائیے، سوچئے کہ میرے کھانے کو ڈیزائن کون کر رہا ہے؟ میرے لباس کو ڈیزائن کون کر رہا ہے؟ میرے گفتگو کے لہجے کو کون ڈیزائن کر رہا ہے؟ میرے گھر کو ڈیزائن کون کر رہا ہے؟ میرے بیڈ روم کو کون ڈیزائن کر رہا ہے؟ میرے لیونگ روم کو کون ڈیزائن کر رہا ہے؟ میرے اوپر کون ہے جس کے انڈر میں چل رہا ہوں؟ اب آپ اگر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ کسی اور کی ولایت میں جا چکے ہیں، اس لیے کہ ابھی ونٹر آ رہا ہے، ونٹر کلوتھنگ یہ ہوں گے، اور اس کے اثرات یہ ہوئے کہ میرے پاس جو 5-10 سال پہلے کوٹ ہے وہ کوٹ پہنوں گا نہیں، اس لیے کہ اس سال کا کوٹ کا سلیقہ بدل گیا ہے۔ تو معلوم ہے ہمیں جو کوٹ پہنا رہا ہے کوئی اور ہے، حتیٰ ہمیں لنچ جو کروا رہا ہے، ڈنر ٹیبل پہ جو بٹھا رہا ہے، بیٹھنے کا سلیقہ جو سکھا رہا ہے، جو اسائن کر رہا ہے ہماری زندگی کو، کوئی اور ہے۔ قرآن اور اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہاری زندگی کسی دوسرے کی اسائن شدہ زندگی میں نہیں ہونا چاہیے، تم انڈیپینڈنٹ ہو، فریڈم رکھتے ہو، وہ فریڈم تمہارا یہ ہے کہ تم ولایت اللہ میں ہو، اللہ کی ولایت میں ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اسلام وے آف لائف، یعنی اکنامیکل پولیٹیکل سسٹم کا نام ہے، سوشل اکنامیکل پولیٹیکل سسٹم کا نام ہے اسلام۔ جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اگر دین سے نکال دیں تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ تو دین جو ہے ٹوٹل لائف کو، تو ہمارے ذہنوں میں آج تک وہ بات نہیں آئی۔ میں آپ کے سامنے بیٹھوں گا، بیٹھی بات کیجئے، سوچئے کہ ہمارے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں تو کون ڈیزائن کرتا ہے؟ ہمارے گھر میں جو بچے چل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، لہجے ہمارے، یہ کون ہے جو ہمارے اوپر چلا رہا ہے؟ یہاں تک کہ نہ صرف اس کی ہمت اتنی ہی ہو گئی کہ ہمارے بیڈ روم کو بھی ڈیزائن کر رہا ہے، بلکہ ہمت اب یہ کر رہا ہے کہ وہ ہمارے دین کو بھی ڈیزائن کرے۔ بہت اچھی طرح خطرناک سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ وہ لوگ صرف یہاں تک محدود نہیں رہے، بلکہ اب ان کی ہمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اب ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ملالہ کا ڈریس صحیح ہے، اور ایک پورا لباس جو پہننے والی ہے وہ ڈریس صحیح نہیں ہے۔ یعنی ایک ایسا اسلام ہے جو غیر اسلام بتا رہا ہے کہ یہ اسلام ہے، اور جو اسلام بتا رہا ہے وہ اسلام نہیں ہے۔ میں اس پروپیگنڈے کے اندر، اس کمرشل لائف کے اندر آ گیا ہوں جس میں دنیا نے ولایت اللہ سے مجھے ہٹا کر ولایت الطاغوت میں لا دیا۔ سوال ذرا سا خطرناک ہے۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ Faraj, 59 Muslim countries, and the resources Allah subhanahu wa ta'ala has given to us, the wealth Allah has given to us, the amount of manpower which we have, شاید ہی کسی کمیونٹی کو نصیب ہوئی، تو پھر یہ کیوں نہ بسامانی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس پہ روک نہیں لگائی جو بنیادی روک ہے۔ وہ روک کہاں سے لگانا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، آج جا کر کے تکبیر سر لگائیے، آیا میرا ولی اللہ ہے یا میرا ولی کوئی اور ہے؟ اب مجھے نہیں معلوم وہ کون ہے، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے کون ہے۔ غیر اللہ ہو گیا تو پھر میری زندگی اللہ والی زندگی نہیں ہے، غیر اللہ والی زندگی ہے۔ جب غیر اللہ والی زندگی ہے تو اس کا دین سے کوئی ربط نہیں ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اس کا ولی ہے جو ایمان لائے۔ ایمان کون ہے؟ یؤمنون بالغیب۔ ایمان شروع ہوتا ہے ٹینجیبل لائف سے نہیں، نان ٹینجیبل زندگی کا نام ہے ایمان۔ وہ ایسی زندگی بتاتا جو ہمیں نظر نہیں آتی، عمل کرو تو پھر نظر آنے لگے۔ اگر تم پریکٹیکل دنیا میں آ جاؤ تو نظر ہے۔ میرے پاس کوئی اور مثال نہیں ہے، 59 مسلم کنٹریز ہیں۔
اس سے پہلے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، اقبال کے مولانا ماشاءاللہ بہت ہی اچھے اشعار پڑھتے ہیں، اقبال سے ذرا سا قربت میں بہت زیادہ، اس لیے کہ اقبال نے بھی کوشش یہ کی ہے کہ قرآن کو، احادیث کو کسی طرح سے پریزنٹ کر سکے۔ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، یعنی تم مسلمان ہو، تمہاری ول مسلمان نہیں ہے، یعنی وہی ولایت کی بات کر رہا ہے، تمہاری ولایت جو اللہ کی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، عبث ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے، تو میری تقدیر اچھی نہیں ہے اور ذرا پریشان ہوئے، خصوصاً میری بہنیں سن رہی ہیں، ذرا پریشان ہوئے، میں سمجھا تھا امریکہ میں آ کر کے بہت اسمارٹ بن گئے، لیکن پیسے کمانے میں اسمارٹ ہیں، دین میں اسی طرح سے ہیں، پورے اسی طرح سے، ذرا پریشان ہو گئے، کو معلوم ہے کوئی عامل آیا ہے، جی عامل کون ہے بھی، وہ تعویذیں دیتا ہے، ماشاءاللہ یہاں پر تعویذ کا بازار بھی گرم ہے، بلکہ ممبروں سے کہا جا رہا ہے کہ میرے پاس تعویذ ایسی دیتا ہوں، اگر آپ کو غربت ہے تو میں دولت دلانے والا، اگر ایسا ہی ہے تو پھر مولوی صاحب کیوں غربت میں ہیں، اگر یہ تعویذ دینے والے ہی، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، اصل میں دنیا نے ہمیں ایک ایسی دنیا میں لے جا کر کے کھڑا کر دیا ہے جو ریالٹی نہیں ہے بلکہ ایک ایلوژن کی دنیا ہے، عبث ہے شکوہ تقدیر یزداں، تم کبھی یہ نہ کہو اللہ نے میری قسمت، نہ خدا نے قسمت، الیس للانسان الا ما سعی، قرآن نے کہا انسان کچھ نہیں ہے مگر اس کی کوشش، جو اس کی کوشش ہے وہی اس کا نتیجہ ہے، تو جو کوشش کرے گا اس کو نتیجہ نکلے گا۔ اب میرا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام محمد وعجل فرج، مولا نے ایک وصیت بیان کیا، یہ وصیت خود بھی رمضان کے مہینے میں قبلہ کعبہ سے گزارش کریں، انشاءاللہ علماء سے بھی استفادہ کریں، یہ وصیت مولا نے فرمائی امام حسن حسین کو ہے، لیکن یہ وصیت جس تک پہنچی، جن تک پہنچی ان سب کے لیے، ان میں کا ایک ٹکڑا میں آج کو دے رہا ہوں آپ کو۔ او میرے بیٹے حسن حسین، لا تسبقکم، بہت ہی خوبصورت اچھی طرح سے، لا تسبقکم عمل بہی غیرکم، دیکھو بہت ہوشیار رہو، بہت ہوشیار رہو بیٹے، بہت ہوشیار رہو، کہیں اس پر عمل کر کے تمہارا غیر آگے نہ بڑھ جائے۔ کہاں ہے میرا مجمع، سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی قرآن پر عمل کر کے کوئی غیر آگے بڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن اصولوں کا نام ہے، جو ان اصولوں کو لے گا وہ کلمہ بھی نہیں پڑھے گا لیکن وہ کامیاب رہے گا، اس لیے کامیاب ہے کہ اصولوں کو اس نے لے لیا ہے، ہم نے غیر کے اصول لے لیے ہیں، ہمارے اصول غیروں نے لے لیے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، مولا کائنات یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے پاس کی جو ولایت ہے، میرے سر پہ جو سرپرستی ہے، وہ سرپرستی اللہ کی ولایت نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ میری زندگی کو جو ڈیزائن کر رہا ہے کوئی اور ہے، چونکہ میری زندگی کو ڈیزائن کر رہا ہے کوئی اور ہے، اسی لیے میں اس کی ولایت میں ہوں، اللہ کی ولایت میں نہیں ہوں۔ اس ولایت سے نکلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک چھوٹی سی مثال، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ وعجل فرج، ابھی رہبر کا خوبصورت پیام آیا ہے، آپ لوگوں تک پہنچایا نہیں معلوم، بہترین آیت اللہ خامنہی حفظہ اللہ کا، اردو میں بھی ٹرانسلیشن ہوا، انگلش میں بھی، شاید آپ لوگوں کو ملا کہ نہیں ملا آپ لوگوں کو، اس کا میں ایک جسٹ کی طرف پہنچاؤں، اس سے پہنچانے سے پہلے میں آپ کو مثال دوں گا۔ ہم دنیا، اللہ انشاءاللہ قبول کر، دنیا پھرنا پڑتا، مجبوراً پھرنا پڑتا، 6-7 مہینے میں پھرتا ہوں، شعبان میں تقریباً 2-4 سال سے ہم جا رہے ہیں کشمیر، سری نگر کے لیے، کشمیر کے لیے کہا جاتا، خواہ وہ پاکستان کی طرف کا ہو، خواہ وہ ہندوستان کی طرف کا۔ اگر جنت در زمین است ہمین است ہمین است ہمین است، کسی ایرانی عالم نے، اسکالر نے جب دیکھا وہاں پر، اگر جنت زمین پر ہے تو یہی ہے، یہی ہے، یہ ہے بہت خوبصورت جگہ۔ 7 دن کے پروگرام میں 1 دن سائٹ سینگ کا پروگرام تھا، بہت اچھی طرح سے مثال کو سوچیں، ہمیں لے جائے گا بہترین دریا روین کے کنارے، خوبصورت دودھ کی طرح پانی بہہ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، ظہر کا نماز قریب ہو رہا تھا، ہم نے وہیں اسی دریا میں وضو کیا، تیاری کی وضو نماز کی، کھڑے ہوئے، دونوں طرف چند مکانات ہیں جو گیسٹ ہاؤس کے طور پہ کرائے پہ دیے جاتے ہیں۔ میری نگاہ ایک ایسے پہ پڑی جو ایک مکان ہے جو بیک یارڈ جو ہے وہ اس روین پہ پہنچتا ہے، دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو ایک کچرا، جس کو گاربیج یا ٹریش بیگ لایا، اس نے دریا میں ڈال دیا،
اس کا اثر مجھے اب تک ہے، میں بیان کر رہا ہوں، یعنی میں ابھی تک وہ نکال نہیں سکتا۔ پاک و صاف پانی بہہ رہا ہے، لیکن اس پانی میں کون ملا دیا؟ ایک ایسا نادان ہے جسے معلوم نہیں ہے کہ اس پانی میں کوئی چیز ملنی نہیں چاہیے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے آگے بڑھ کر کے، جس کو جو موقع ملا اس نے ڈالا۔ اس کیوں ڈال رہا ہے؟ کوئی نادانی سے ڈال رہا ہے، کوئی دشمنی سے ڈال رہا ہے۔ تو اب یہ پورا ریوین جو ہے پولوٹیڈ ہو گیا ہے۔ اس پولوشن سے بچنے کا واحد طریقہ کیا ہے؟ بتائیں میرے نوجوان، ماشاءاللہ، واٹ شوڈ وی ڈو؟ کیا کرنا چاہیے؟ کیسے یہ پولوشن سے بچنے کے لیے پاک و صاف پانی پہ کہاں جاؤ؟ فاؤنٹین ہیڈ پہ چلے جاؤ، وہاں جانے سے تم کو پولوشن سے بچ سکتے ہو۔ ایسی جگہ لے لو جہاں سے تم کو پانی جو ہے پاک و صاف ملے۔ امام خمینی نے بھی یہی کہا تھا، اسلام ناب محمدی رہبر بھی یہ کہہ رہے ہیں، ان دنیا سے مت سیکھو اسلام کو، قرآن سے سیکھو، سیرت رسول سے سیکھو۔ تو سیرت رسول آپ کو اس پاک شفاف دریا کی طرف لے جاتا ہے جہاں آپ کو کوئی پولوشن ملتا نہیں ہے۔ وہ صاف و شفاف دریا کو پاک رکھنے کی صلاحیت اگر کسی میں ہے تو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم، صلوات پڑھیں محمد وعجل فرجم۔ تو دیکھیے یہ آیت کتنی خوبصورتی سے ہماری زندگی کو آئینے کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ دیکھو بھائی، تم لوگ سوچو تمہاری ولایت کون ہے، تمہارا ولی کون ہے، تمہارا سرپرست کون ہے۔ آپ کبھی کبھی اسکول سے بچے لاتے ہیں لیٹرز کو، آخر میں نیچے ہوتا ہے کہ سگنیچر آف دی گارڈینز۔ یہ گارڈین جو ہے، جو بچے کا سرپرست ہے، اس کے سگنیچر ہونا چاہیے۔ تو کیوں یہ سرپرست، یعنی وہ اختیار رکھتا ہے اس بچے پر، تو ہمارا سگنیچر اتھارٹی کون ہے یہ سوچنا ہے۔ مسلم امہ کا سگنیچر اتھارٹی کون ہے؟ آج وہ عبداللہ امریکہ کا انتقال ہوا، عبداللہ کہتے ہیں لوگ، اب جی وہ عبداللہ نہیں بلکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سبھی لوگ غلام ہیں، عبداللہ امریکہ جی انتقال ہوا، اور وہ سب لوگ مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ ارے بھائی مبارکباد پیش کرو نہیں، انہوں نے بہت سے پلے پال رکھے ہیں، ایک کے بعد دوسرا آئے گا۔ اس میں پریشان ہونے کی، خوش ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں کتنا خطرناک سسٹم ہے کہ ایک جانے کے بعد دوسرا آ رہا ہے۔ مسلم امہ کچھ نہیں کر پا رہی ہے۔ ہم لوگ قبلہ اول کی بحث کر رہے ہیں، قبلہ جو آج کا اپنے ہاتھ میں جو قبلہ ہے وہ بھی ہمارے ہاتھ میں موجود نہیں ہے، اس کی سرپرستی بھی غیر کے ہاتھ میں ہے، اس لیے کہ ہم نے ابتدائی زندگی میں ہماری سرپرستی کو دوسرے کے ہاتھ میں دیا۔ اگر یہاں نہیں دیا ہوتا تو وہ سرپرست یہاں سے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ امریکہ کے نام سے ڈر رہے ہیں آپ نے؟ میں بھی یہیں رہتا ہوں، گھبرائیے نہیں، پریشان، میں بھی اسی کینیڈا میں رہتا ہوں، خطبے بھی ایسے دیتا ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہاں پر حق ہے، ریالٹی ہے، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف تھاٹ، دے ٹیچ اس، وائی ڈونٹ بی ایکسپلوئٹ اٹ۔ جب ہم کو فریڈم آف تھاٹ کا اجازت ہے، فریڈم آف چوائس ہمارے پاس ہے، تو ہم سمجھے اس چیز کو بھی، دین کو۔ تو ہماری ولایت کون ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہماری ولایت؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ میری حالت میں۔ اب آپ کو سوال کرتا ہوں، G20 سب جانتے ہیں نہیں؟ ماشاءاللہ سب آنکھیں کھلی ہوئی۔ 5+8 نہیں بھائی، G8 5+1 سب کو معلوم ہے، سب معرفت رکھتے ہیں۔ G20 سب کو معلوم ہے۔ سو G20 ہے کیا؟ G20 کہ کچھ پاورفل کنٹریز ہیں جو جمع ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا ایک حلقہ بنایا، اس کا نام رکھا ہے G20۔ قرآن کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم لوگ متفرق مت ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ تم G20 کو دیکھ کر کے آنکھیں تمہاری کھل جاتی ہیں، تم M59 بنا لو۔ مسلم کنٹریز 59 ہے، تم کو لڑنے کی ضرورت نہیں، نہ بندوق کی ضرورت ہے، نہ کسی کو برا کہنے کی ضرورت ہے۔ تو معلوم ہوا جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ ایک پوائنٹ کو ہم نے کھو لیا ہے۔ توجہ کا طالب، اگر دو پیرلل لائنیں جا رہی ہیں، آپ لوگ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے، مجھے زیادہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ایک لائن ایک پوائنٹ سے ہٹ جائے تو کیا ہوگا؟ ایک زاویے سے، the more you go the further this deviation is. How to rectify? Go back to the point of deviation.
اس پوائنٹ پہ چلے جاؤ جہاں ڈیویٹ ہو گئے تھے. اس پوائنٹ پہ جانے کے بعد تم کو کیا ملے گا؟ پھر تمہاری لائن ٹھیک ہو سکتی ہے. اسی لیے سرکار نے کہا جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ پیچھے آ جائیں، جو نہیں آئے ہیں انتظار کریں، اس لیے کہ ولایت وہ نقطہ ہے جس سے آگے بڑھ جانا بھی تباہی. جی، ولایت وہ نقطہ ہے جس سے آگے بڑھ جانا بھی تباہی، جس سے پیچھے رہ جانا بھی تباہی. تو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو اس ولایت کی طرف دیکھنا. کون سی ولایت ہے؟ قرآن دیکھیے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کی رسی کیا اوپر سے نیچے لٹک رہی؟ کوئی رسی نہیں بھئی، کوئی رسی نہیں لٹک رہی. پھر یہ رسی کیا ہے؟ اصول ہے جو ذات پروردگار نے دیے ہیں قرآن و اہل بیت کی شکل میں، سنت رسول کی شکل میں، سنت اہل بیت کی شکل میں. یہ اصول پرنسپلز دیے ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تفرقے میں مت پڑ جاؤ. تفرقہ تو تھوڑا، تفرقہ میں نہ صرف تفرقے میں مسلمان ہیں، بلکہ پرابلم یہ ہے کہ خود مومنین مسلمانوں کے درمیان ہیں. ابھی میں انڈیا سے آ رہا ہوں. انڈیا میں محرم سے پہلے ایک اربعین کی مجلس میں کسی کی چہلم کی مجلس پڑھنے کے لیے سکندر پور لکھنؤ سے قریب ایک دیہات ہے، وہاں گئے تھے ہم. وہاں پر ایک نیوز میں نے پڑھا تو میری حالت خراب ہو گئی بہت. میرے ساتھ رہی بہت اچھی طرح سے. ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ دیکھیے، اللہم صلی علی محمد. میں نام نہیں لیتا کس شہر کا ہے. شہر میں ایک شہر میں موت ہوئی ایک مسلمان کی، اور جس کی موت ہوئی وہ بریلوی مکتب فکر کا مسلمان تھا. نماز ہوئی، نماز جس نے پڑھائی وہ دیوبندی فکر کا تھا. توجہ کا طالب ہوں. ایک میت ہوئی، جنازہ ہوا. جنازہ جو تھا، جو میت ہوئی تھی مسلمان بریلوی فکر کا تھا، اور جس نے نماز کو لیڈ کیا وہ دیوبندی فکر کا تھا. نماز تو ختم ہو گئی، دفن کر دیا بھی گیا. دوسرے دن بریلوی مولوی نے فتویٰ دیا جو نماز پیچھے پڑھیں سب کے نکاح چلے گئے. اب دیکھیں انڈیا میں یہ باتیں ہوتی ہیں تو باقاعدہ وہ لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں مسلمانوں کی یہ حالت کیفیت ہے. وہ ریڈیو میں، ٹی وی میں، ہر ایک طرف آ رہا تھا. یہ دیکھیے بھائی، بریلوی کی میت ہوئی، دیوبندی نے نماز پڑھائی، اسے پورے نکاح. چنانچہ مولوی صاحب کی بازار کھل گیا. جی، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. سپلائی کو کریٹ کرنا کیسے چاہیے کہ ڈیمانڈ کو کریٹ کرو. ڈیمانڈ جب کریٹ ہوگا سپلائی بھی اچھی ہوگا. تو ہر ایک آدمی اگر نکاح پڑھائے گا 100 روپے بھی دے گا تو 500 آدمیوں. جی ارے بھائی، اگر نکاح چلا گیا تو آپ کا پھر اس کا حلالہ کا کیا ہوگا؟ آپ کے پاس تو وہ نکاح. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. کتنی بدبختی ہے کہ مسلمان سنی شیعہ کی نہیں کرو، سنیوں کے درمیان، اسی طرح شیعوں کے درمیان. شیعوں میں بھی اب ملنگی، ڈھلنگی، سلنگی، فلنگی نہ جانے کتنے نکل گئے ہیں. ارے بھائی کیوں بھائی؟ مسلمان ہو، جب کربلا جاتے ہو لبیک یا حسین کے. صلوات پڑھیے محمد والے. وعجل فرجہم. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے. وہ دل، وہ آرزو باقی نہیں ہے. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل، وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. کیا کہنا چاہ رہا ہے اقبال؟ وہی ولایت حاصل ہو چکا ہے. تو نماز پڑھ رہا ہے. اب دیکھیے نماز، لاسٹ ٹائم جب حج کو گئے تھے ہم، دیکھا کہ حج کے دوران بیل بجی، ایک صاحب نکالے، میری یہ تیسری چکر ہے، تمہاری کون سی ہے؟ میں بولا کون سی قسمت کی چکر ہے؟ مجھے نہیں معلوم ہے. ارے بھئی یہ چکر نہیں، طواف خانہ کعبہ ہے، عبادت ہے. یہاں پر ٹیلی فون پہ بول رہا ہے میری تیسری چکر ہے، تمہاری کون سی ہے؟ تو آج تو وہ چکر بھی نہیں. سامنے دیکھیں بہترین وہ بالکل کسی کی گھڑی نظر آ رہی ہے، کوئی بلڈنگ نظر آ رہی ہے. وہ ریچولسٹک بھی برباد ہو گئے. حتیٰ جو تقوی و پرہیزگاری کی بات تو بہت دور ہے، کم از کم جو سینکٹیٹی تھی خانہ کعبہ کی اس کو بھی سسٹمیٹکلی برباد کر دیا گیا. اب اس کو بالکل اکنومی کا ایک گڑھ بنا دیا گیا. اب حج نہیں ہے، پیسے بٹورنے کا بہترین طریقہ ہے. قرآن یہ بتاتا ہے، وارن کرتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تفرقے میں مت پڑو، تفرقہ اچھی چیز نہیں ہے. اس کے بعد کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم دشمن تھے، ایک دوسرے کے قتل کرتے تھے، آپس میں نفرتیں تھیں. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اس نعمت الہی کے ذریعے میں ذات پروردگار نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی. وہ نعمت کیا ہے؟ نعمت ولایت ہے. رسول اللہ نے اس نعمت
نعمت کو بتایا کہ وہ نعمت میری ذات ہے جس کے ذریعے سے سب لوگ جمع ہوئے ہیں، اور اس نعمت کو باقی رکھنا ہے تو یہ علی کے ذریعے سے ہی باقی رکھ سکتے ہو۔ من کنت مولا فہذا علی، صلوات پڑھیے محمد والا جی۔ امید ہے کہ ہم لوگ ذرا سا اس پہ تھوڑا سا کام کریں، اور میری بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ اب جو ہے ہمیں ڈیزائن کر رہے ہیں، حتیٰ ہمارے دین کو بھی ڈیزائن کرنے لگے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے حجاب اچھی چیز ہے، لیکن تمہارا حجاب بہترین ہے کہ دیکھو بھی اب جو ہے حجاب بھی ہو، فیشن بھی ہو، حجاب بھی ہو، ایک ایسا رنگ بھی ہو، ایسا سلیقہ بھی ہو، تو ہمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں دین کی، دین ہی پر نہیں ہے بلکہ حملہ، بلکہ آپ کے پورے اصول پر۔ تو ذات پروردگار نے ہمیں فریڈم سکھانے کے لیے یہ بتایا ہے کہ دین اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ کر کے اس کے بعد جو چاہے کرو، جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے۔ جی، ہندو شاعر نے کہا ہے، جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، قتل اماموں کو کیا پھر بھی مسلمان رہے، ہے یہی دین تو اس دین سے توبہ ماتھر، شک پیغمبر پہ کیا یہ کیسے مسلمان ہے؟ شک ہونے کے وہ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ وَعَجِّلْ فَرَجَمْ۔ I have a fear، میں آپ کو سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں، because I live in this hemisphere from 35 years. I have a question for you and please take it. It's a very serious matter. 1947 180,000 Turks ترکی سے مائگریٹ ہوئے اسی کینیڈا میں، اسی امریکہ میں، ہسٹری ہے۔ 180,000 Turks they migrated from Turkey to America. اب جو ہے no more Turkeys، وہ پارٹ آف دی سوسائٹی بن چکے ہیں، نام بدل چکے ہیں، رنگ بدل چکے ہیں، ان کا رنگ بھی انہی میں مل گیا ہے۔ مجھے آپ سے سوال ہے، تھرڈ جنریشن کا کبھی آپ نے سوچا؟ میری سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن کا کیا ہوگا؟ کیا کریں؟ مولانا بھاگ جائیں؟ نہیں جی، بھاگنے کے اسلام نے کہا نہیں ہے، بلکہ فرعون کے سامنے جانے کو کہا۔ حضرت موسیٰ سے کہا اذهبا الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ و ہارون جاؤ، کس کے پاس جاؤ؟ فرعون کے پاس جاؤ۔ کمال یہ نہیں کہ بھاگ جاؤ، کمال یہ ہو کہ رنگ کو بدلو۔ جی، سرکار کو کہاں بھیجا خدا نے؟ فی ضلال مبین، اٹر ڈارکنس، کچھ بھی نہیں تھا، نہ صرف مکے میں، سارے ورلڈ میں اٹر ڈارکنس تھا۔ تہذیب و تمدن کا نام دنیا میں نہیں تھا اس زمانے میں۔ امریکہ میں بھی پاپولیشن رہا ہے، آپ کو معلوم ہے، یہاں پہ کیا کہتے ہیں چلو نیٹیو امریکس، جی نیٹیو، ہمارے پاس ریڈ انڈینز، جی نیٹیوز، اب اوریجنز۔ تو پھر جب اب اوریجن تھے، نیٹیو امریکن تھے، تو ڈسکور کہاں کیا ہم نے انویٹ کیا ان کی کنٹری کو انویٹ کیا، ان کے قانون کو بدلا، اپنا قانون ڈالا، اس لیے کہ یہ اپنی ولایت پر حاکم نہیں تھے، ان پر کوئی اور ولی ہو گیا۔ مسلمانوں کا بھی یہی حشر ہے، چونکہ ولایت اللہ سے ہٹ چکے ہیں، دوسری ولایت ان پر آ رہی۔ اس کا پرابلم کا حل ہونا چاہیے۔ تو مجھے پریشانی ہے، I am very scared of my future generation, I myself، میں روتا ہوں پروردگار، مجھے معلوم نہیں۔ حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں، آپ دیکھیے دعا بہترین دعا ہے، آپ پڑھیں نماز، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ پروردگارہ مجھے اور میرے والدین کو، میرے بچوں کو جو ہے نماز کے قائم کرنے والے میں بنا دے۔ کون؟ حضرت ابراہیم، یعنی 3000 سال پہلے دعا کر رہے ہیں، 3000 سال کے بعد کے لیے، یعنی حضرت ابراہیم کی دعا نیکسٹ جنریشن کے لیے نہیں ہے، 3000 years after کیا ہونا چاہیے؟ پروردگار میں بھی قائم کروں، قیام کر سکوں نماز کی، اور میرے اولاد بھی کر سکے۔ تو حضرت ابراہیم کا جو پروگرام ہے ایک کا دو کا سال نہیں ہے، بلکہ ہزاروں سال کے بعد کا ہے۔ ہمارا پروگرام کیا ہے ہمیں خود پتہ نہیں ہے۔ ہم آ چکے ہیں، کوئی نہ کوئی حالات ایسے ہوئے، کوئی اکنومی کی وجہ سے آئے، کوئی پرابلم کی وجہ سے آئے، کوئی نہ کوئی پریشانی تھی، اللہ نے یہاں لایا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن مجھے یہ دیکھنا ہے آیا میں ولایت میں ہوں اللہ کی، یا میں دوسرے کی ولایت میں آ چکا ہوں۔ اگر اللہ کی ولایت میں ہوں تو میری ذمہ داری کیا ہے؟ واٹ از مائی ریسپانسبلٹی؟ بہت خطرناک سوال ہے، مجھے نہیں معلوم۔ گیانا جائیے، میں گیانا بھی جا چکا ہوں، جہاں پر 100 years پہلے مائگریٹ ہوئے تھے انڈیا پاکستان سے۔ مجھے بتایا گیا کہ وہاں پر رمضان میں شراب کی دکانیں بند ہو جاتی ہیں۔ سمجھے نہیں آپ؟
ایک ایسے شہر میں تھے، بتایا گیا کہ وہاں رمضان میں شراب اتنا مسلمان پیتا ہے، رمضان میں وہ پیتا نہیں، عید کی رات کو کھل جاتی پوری تھی، بادہ پیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، یہ بھی جاری ہے وہ بھی جاری ہے، دین یہ بھی جاری وہ بھی جاری کا نام نہیں ہے، دین ہے ایک ہی جاری رہنے کا نام ہے، اس ولایت الہی میں پہنچنے کا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں بتانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اولاد آئندہ آنے والے نسلیں ہمیں کرس کریں، ایسا راستہ ہم بتائیں کہ وہ انقلاب دنیا میں اپنے آپ کو اتنا مؤثر کر سکیں کہ وہ خود بدلیں اور دوسرے کو بدل سکیں۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ وعجل فرجہم۔ میں بور تو نہیں کر رہا ہوں آپ لوگوں کو، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو آپ کو میرے سے آج کل کی حالت آپ کے سامنے ہیں، 59 مسلم کنٹریز ہیں، بہت اچھی طرح سمجھے، میرے پاس کوئی اور مثال نہیں ہے۔ بعض وقت جب مثال دیتا ہوں مولانا آپ کو کچھ ملتا ہے وہاں سے؟ کبھی بھی میں کسی کنٹری کا مثال دیتا ہوں کہ ملتا ہے، میں تو بعض وقت مذاق میں کہتا ہوں الحمدللہ امام رضا کا صدقہ ملتا ہے۔ آپ کو کہاں سے مل رہا ہے مجھے نہیں معلوم، ساتھ معافی چاہتا ہوں میں جی، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، جو حق کا بیان کرنا ہے۔ جب انقلاب جمہوریہ اسلامی ایران آیا تھا 35% لٹرل لوگ تھے، الٹریسی کتنے پرسنٹ؟ 65%، 35% اونلی، آج 100% ہے، زیرو الٹریسی۔ اتنی پابندیوں کے بعد وہ سانکشن، یہ سانکشن، یہ سانکشن، وہ سانکشن۔ توجہ کا طالب ہوں، قرآن وعدہ کرتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہوں گے ان کو ہم ساتھ دیں گے، ذات پروردگار کا وعدہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو، کیا اللہ محتاج ہے جو اس کی مدد کرے گا؟ نہ، اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو چنانچہ دیکھا کہ 35 ایئرز میں اتنے سانکشن کے بعد بھی پنپ کے 8ویں منزل پر 7ویں منزل پر ایرو اسپیس میں آنا اور یہ چیلنج کرنا بڑے سے بڑے کنٹری کو، اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی علی والا پیچھے ہٹنے کی بات نہیں کرتا۔ ہمیں سانکشن سے مت ڈراؤ، اس لیے کہ جو شعب ابی طالب میں پلتا ہے اس کو صلوات پڑھیے محمد والے محمد صلی وعجل فرج۔ ہم لوگوں کو بہت سے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں، مولانا کین یو پلیز لیٹ اس ٹیچ اس کہ واٹ آر دا چیلنجز فار دی ینگر جنریشن، یہ یوتھ کی چیلنجز کیا ہیں؟ میں سب جگہ جاتا ہوں، جیسے امریکہ میں کئی مقامات، یہ بچوں سے واقف ہیں، ان جوانوں کے پرابلم سے واقف ہوں میں، اس لیے کہ میں یہاں رہ چکا ہوں، میرے بچے یہاں پلے ہیں، بڑے ہیں، سب سمجھ رہے ہیں کہ ڈرگ کا پرابلم ہے، اپوزٹ جنڈر کا پرابلم ہے، سب کا الگ الگ انالائزیشن ہے، مگر میرا انالائزیشن یہ ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ میں خود مسلمان نہیں ہوں، میں ولایت اللہ کے اندر سمجھا ہی نہیں ہوں کہ ولایت اللہ کی کیا ہے۔ اگر جس دن سمجھ جاؤں گا تو میرے سامنے چیلنج جو ہے وہ شراب سے بچنا چیلنج نہیں ہے، نماز پڑھوانا چیلنج نہیں ہے۔ کیا بدبخت زمانہ آیا ہے کہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ مولانا تبلیغی مجلس پڑھیے۔ ارے بھئی تبلیغی مجلس کیا ہوتی ہے بھئی؟ نماز کو سکھائیے، روزہ سکھائیے۔ کیا بدبخت زمانہ آیا کہ مسلمان سے کہنا پڑ رہا ہے نماز پڑھ؟ کیا بدبخت زمانہ آیا مسلمان عورت سے کہنا پڑ رہا ہے حجاب کر؟ مسلمان عورت کو بتانا چاہیے کہ حجاب کا فلسفہ کیا ہے، نماز کا فلسفہ کیا ہے، یوگا کا پورا ڈکلیریشن ہو رہا ہے، سب کہہ رہے ہیں، حتیٰ مسلمان بھی اس میں انوالو ہو رہے ہیں کہ یوگا بہت اچھی چیز ہے، یوگا بہت اچھی چیز ہے۔ ارے بھئی جو 51 رکعت کا نسخہ دے رہا ہے اس کو یوگا کی کیا ضرورت ہے؟ سال میں 150 سے زائد روزے ہیں، 150 سے زائد فاسٹنگ ہے اسلام میں۔ اگر ان روزوں کو رکھنے کے بعد پھر انسان کو کون سے پرابلم ہوں گے؟ جیسے کہ مولانا قبلہ وقاب نے بتایا کہ یہاں پر جو ہے فٹنس کلبز کھلے ہوئے ہیں، ہر طرف بھری ہوئے ہیں، ہم کو کوئی فٹنس کلب نہیں چاہیے، مسجد سے بہتر کوئی فٹنس۔ صلوات پڑھیے محمد والے ایک مثال دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کو آسانی سے بات سمجھ میں آئے گی۔ میں ایک زمانے تک
میں اپنے آپ کو باڈی میری امانت پروردگار سمجھتا ہوں، کھانے میں محتاط رہتا ہوں، کھیلتا بھی ہوں، باقاعدہ ایکسرسائز بھی کرتا ہوں. ایک زمانہ میں ٹینس کھیلتا تھا. کوئی پلیئر نہیں ہوں میں، صرف ایک آدھ گھنٹہ ایکسرسائز ہو جائے. آپ نے دیکھا کہ آپ جونیئر ٹیم جو کھیلتی ہے اس کے مقابلے میں کون ہوتا ہے؟ جونیئر ٹیم ہی ہوتی نا. ابھی کہیں آپ نے دیکھا کہ جونیئر ٹیم کے ساتھ سینئر ٹیم کھیل رہی ہو؟ توجہ، کیوں نہیں بھائی؟ کہ نہیں ہو سکتا، ابھی کوئی کمپیریزن نہیں ہے. تو مقابل میں دشمن جب تک صحیح نہیں آئے گا، مقابل میں جیسی صحیح مقابلہ نہیں ہوگا، پلیئر کے لیے کھیلنے میں مزہ نہیں آئے گا. تو پلیئر کو کب مزہ آئے گا؟ مقابل میں جو کھڑا ہوا ہے اس کی قدرت سے واقف ہو، توجہ کرتا، اس کی ٹیکٹکس سے واقف ہو، اس کی کمزوریوں سے واقف ہو. If you want to be a successful sportsman, you have to know. اگر یہ ٹیکٹکس نہیں جانتے تو ہم اسپورٹس پر نہیں ہو. اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ تمہارے مقابل میں ایک قوت ہے جس کا نام ہے طاغوت. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. یہ طاغوت ہیں، اولیاء ہیں. یہ کون تمہارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تم سامنے دیکھ رہے ہو، تمہارے گھر کے اندر آ گئے ہیں، تمہارے بیڈ روم میں آ گئے ہیں، تمہارے پاس اتنا خوبصورت ہو گئے ہیں کہ پہلے تو بڑے بڑے موٹے موٹے تھے، اب تھن بھی ہوتا جا رہا ہے شیطان. جی دبلا ہوتا جا رہا ہے، بہت دبلا، بالکل سمارٹ ہوتے چلے جا رہا ہے. اب آئندہ جا کر کے کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو، اب وہ صورت اس کی ٹی وی کی شکل میں نہیں ہوگی بلکہ پردے کی شکل میں ہوگی. تو اتنا اسکینی ہو گیا ہے. وہ ہمیں انوائٹ کر چکا ہے. صلوات پڑھے محمد. ہم نے چیلنج پیش نہیں کیا. اگر چیلنج پیش کرنا ہے، ابھی آپ سے سوال کرتا ہوں. I don't know how much we are into it. میرا بیسک کوسچن ہے، امریکن اکنامی جو ہے کنٹرول کر رہی ہے 400 فیملیز. یہیں کے آرٹیکلس ہیں، میری طرف سے نہیں. واٹ از دا پاپولیشن آف امریکہ؟ 360 جی ملین. کتنے لوگ؟ صرف 400 فیملیز. 1% آف امریکن سوسائٹی از ہولڈنگ دی ویلتھ آف آل 99%. یعنی 99% کی طرف ایک ہے اور 1% کے ہاتھ میں ایک. اتنا امبیلنس ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو 1% جس طرف چاہے لے جائے گا، جس طرف چاہے لے جائے گا. تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ذات پروردگار حکم دے رہا، موسیٰ تمہارا کام یہ نہیں کہ صرف نماز کی طرف دعوت دو، صرف تم تقوی کی طرف دعوت دو. اذهبا الی فرعون، فرعون کے پاس جاؤ. بھائی اے پروردگاری، موسیٰ کا کام فرعون کے پاس جانے کا کیا ہے؟ کہ یہی تو چیلنج ہے. اس لیے کہ سسٹم جب تک چینج نہیں ہوگا اس وقت تک سوسائٹی چینج ہونے والی نہیں ہے. سوسائٹی چینج ہونے کے لیے سسٹم کو چیلنج کرنا چاہیے. تو اسی لیے رہبر امام خمینی رحمۃ اللہ نے کہا تھا کہ شیطان بزرگ ہے. شیطان بزرگ وہی کہہ سکتا ہے جو خود مومن بزرگ ہو. تو جونیئر سے کھیلتا ہے، سینئر سے کھیلتا ہے. اگر سینئر تھا تو یہ کہا یہ سینئر ہے. یہ ہمت کہاں سے آئی؟ ہمت نہیں آئی، بلکہ ایک مرتبہ ہم حج کانفرنس تھی، بلکہ ائمہ جمعہ کانفرنس تھی 1983 میں. سارے علماء کو بلایا گیا تھا، حقیق کو بھی ٹورنٹو سے بلایا گیا تھا. ہم گئے سارے، کئی پروگرام 7 دن میں تھے. ایک دن ملاقات امام، بہت اچھی طرح سے سنیے ولایت کتنی اہم ہے. اکثر میرے چاروں طرف ہندوستان سے آئے ہوئے سنی علماء بھی تھے. ہم انتظار کر رہے تھے. آقا نے تقریر کے دوران ایک جملہ کا جس نے میری زندگی کو بدلا. آپ سے بھی گزارش ہے، انتظار نہ داشتہ باشید قوی بیشید بگید، بگید کے قوی بیشید. خوبصورت جملہ ہے. اس بات کا انتظار مت کرو کہ قوت پیدا کرو گے تو بولو گے، بولو تو قوت پیدا کرو گے. کون سا جملہ ہے؟ پیغمبرانہ جملہ ہے، اللہ کا جملہ ہے، بیان ہے.
پورے نچوڑ ہے پیغمبروں کے میسج کی. یعنی بولو تو قوی بنو گے, نہ یہ کہ قوت پیدا کرو گے تو بولو گے. ایک کمیونٹی ہے جو سارے ورلڈ میں اپنا اثرات چھوڑ چکی ہے. کہتے ہیں اکنومی کس کے ہاتھ میں ہے, فلاں کمیونٹی کے ہاتھ میں. حتیٰ آپ کا ہالی ووڈ جو ہے 94% belongs to this community. کیا ہے ہالی ووڈ میں 1000 سے زائد روزانہ سالانہ 2000 کے قریب فلمیں نکلتی ہیں. ڈسٹرکشن آف ہیومینٹی کے علاوہ کنسٹرکشن آف ہیومینٹی نہیں ہے. کوئی چیز تربیت انسانیت کے لیے نہیں ہے, اس لیے کہ ان کا فلسفہ ہی یہی ہے جتنا انسان ڈسٹرکٹیو رہے گا اتنی حکومت کرنے میں آسانی ہوگی. کرپشن پھیلاؤ تاکہ حکومت کر سکو. کرپشن کا نام ہے طاغوت, کرپشن کا نام ہے ولایت اللہ. اسلام یہ نہیں کہتا کہ کرپشن پھیلا کر کے حکومت کرو, اسلام یہ کہتا کہ انسان بنا کر کے انسانوں پر حکومت کرو. مولا نے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, مجھے وہ نہیں چاہیے جو اونٹ اور اونٹنی میں فرق نہیں کر پاتے, میرے پاس وہ لوگ بیٹھیں جو مجھ سے سوال کرنے کی ہمت رکھتے ہو. مولا کائنات نے یہ چیلنج پیش کیا. عزیزان گرامی, ہم لوگ ذرا سا خواب کی دنیا سے بیدار ہوں اور ہمارے چہروں پہ, ہمارے وجود میں ذات پروردگار کی ولایت. میں اپنے لیے سوچتا ہوں ماشاءاللہ آپ لوگ مومنین ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ میری ولایت, میرے ہاتھ میں ولایت نہیں ہے, اللہ کی ولایت میں نہیں ہوں, اس لیے کہ میں کسی کے کہنے پہ چل رہا ہوں, کسی کے کہنے پہ کھا رہا ہوں, کسی کے کہنے پہ پہن رہا ہوں, کسی کہنے پہ زندگی بسر کر رہا ہوں. میری اپنی زندگی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, فریڈم میرے پاس موجود نہیں ہے, اس لیے کہ ولایت اللہ میرے پاس موجود نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر ولایت اللہ میں آؤ تو اس کے بعد سورس جو دیکھو گے, روایت میں ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے, انشاءاللہ بہت جلد آنے والے ہیں مولا, جب تشریف لائیں گے تو عورتیں کچن میں کام کرنے والی ریفرنس بک ان کی قرآن ہوگی. دیکھیے بہت توجہ, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کے ذریعے سے مولا کو بلا لیں, نہیں, قرآن سے قریب ہو جائیے, ایسا معاشرہ تشکیل دیجئے جس میں مولا کی حکومت کے ہم قابل ہو سکیں. جب اس قابل ہو جائیں گے امام آئیں گے. امام کی غیبت کی وجہ ہم ہیں, اور غیبت کو توڑ بھی سکتے ہیں تو ہم ہی توڑ سکتے ہیں. کب توڑ سکتے ہیں؟ جب ولایت اللہ میں ہم چلے جائیں. بہت زیادہ بول رہا ہوں, بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے. آپ سے گزارش ہے کہ ہم لوگ, ورنہ آئی نو آپ کو میں ایسے بہلا بھی سکتا ہوں ماشاءاللہ, 1 گھنٹے تک کھڑا بھی سکتا ہوں, بٹھا بھی سکتا ہوں, I'm an orator, I can do that, مگر میں نہیں چاہتا میرا الو ٹھیک کر کے آپ کا کبوتر بگاڑ دوں, یہ میں نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں سے جانے کے بعد تکیے پہ سر لگائیں, مولا کی اس روایت کو. آخر میں یہ بہترین حدیث ہے اور یہ تحفہ ہے ہم سب کے لیے ولایت کا. مولا فرماتے ہیں رحم اللہ امرأن, may Allah have mercy upon a person, اللہ اس پر رحمت نازل کرے جو 3 پوائنٹ کو جان جائے. اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اچھا ہے, بزنس مین کے لیے بھی اچھا ہے, مجھ جیسے مولوی کے لیے اچھا ہے, قبلہ کعبہ کے لیے اچھا ہے, آپ لوگوں کے ہر ایک کے لیے اچھا ہے. اس لیے کہ جب بھی امام بیان فرماتے ہیں امام الکلام کلام الامام, جب امام فرماتے ہیں اس سے بڑا کوئی کلام نہیں ہے, اگر ہے تو ذات پروردگار کا کلام ہے. مولا فرماتے ہیں کہ 3 پوائنٹس کو جو سمجھ گیا اس پر اللہ کی رحمت ہو. من عین وفی عین و الی عین, کہاں سے شروع کیا, کہاں پر ہے, کہاں اسے جانا ہے. اسٹوڈنٹ کے لیے بہت اچھا ہے, عالم کے لیے بہت اچھا ہے, بزنس مین کے لیے بہت اچھا ہے. کہاں ہم نے شروع کیا, یہی زینبیہ ہم نے کہاں سے شروع کیا, کرتا تھا سوچے کہاں پر ہیں ہم اس وقت اور ہمیں کہاں جانا ہے, اس کمیونٹی کو لے کر کے کہاں جانا ہے. میں مولوی, کہاں سے میں نے مجالس شروع کی اور کہاں پر میں ہوں, مجھے کہاں جانا ہے. ایک بزنس مین, میں نے اتنا بجٹ ڈالا, کہاں پر میں نے شروع کیا, کہاں سے شروع کیا, کہاں پر ہوں, مجھے کہاں تک پہنچنا ہے. جب 3 پوائنٹس کو پہنچ جاؤں گا تو میری زندگی بدل جائے گی. یہ 3 پوائنٹس کو وہی سمجھے گا جو ولایت اللہ میں جائے گا, جو ذات پروردگار کی ولایت میں جائے گا. تو آج ہمارے سامنے ایک ایسی دنیا بسی ہوئی ہے جہاں پر اندھیرے چھا چکے ہیں. یہ داعش, یہ طالبان, یہ القاعدہ, ایک ہی صورت کے, ایک ہی کائن کے کئی صورتیں ہیں. کس نے بنائی, ساری دنیا جانتی ہے کس نے بنائی ہے. ظلم ہواؤں پہ نہیں ہوتا, کوئی قبول کر رہا ہے تو ہوتا ہے. توجہ کا طالب ہوں. یہ کیسے ہو گیا کہ ودن منٹ یہ لوگ پہنچ گئے اور انہوں نے حکومت قائم کر دی؟ جی نہیں, پلاننگ ایسی تھی, ہوئی, آپ سو رہے تھے, وہ جاگ رہے تھے.
اللہ نے کہہ دیا کہ جو محنت کرے گا اس کو ملے گا، غلط ہی کیسے ہی کرے مگر وہ ملے گا اس کو. اور آپ نے حق کی بات کی مگر آپ نے محنت نہیں کی. انقلاب جمہوریہ اسلامی ایران آیا، دنیا کے سامنے بہترین لائٹ آئی. اگر اس پر ہم نے کام کیا ہوتا تو نہ ہی داعش کا پنپنا ہوتا، نہ ہی القاعدہ ہوتا، نہ ہی طالبان ہوتی. ہم نے اس کو کیشن تک نہیں کیا. جو لوگ کیشن کیا حزب اللہ کو دیکھیے انہوں نے کیا کر دیا. نام لے کے پریشان مت ہو جائیے، حقیقت یہی ہے. جی کیا کر دیا ابھی انہوں نے؟ بغیر حکومت کے بتا دیا کہ حکومت کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی جو حملہ ہوا ہے ان کے کمانڈر شپ پر، اس کے جملے میں 2 ہی لفظ استعمال کیے نصر اللہ نے. نمبر 1 بنکر میں جاؤ، نمبر 2 حفاظت کرو اپنی. پریشان ہے پوری حکومتیں پریشان ہے. 2 ہی جملے کہے، 2 ہی لفظ کہے، چلے جاؤ اندر. 2 ہی لفظ عربی میں کہے، جاؤ بنکرز میں اور تمہاری حفاظت کرو. اب پریشان ہے دنیا، پریشان ہے کہ کیا ہوگا. یہی تو مومن ہے، جب مردے بولتے ہیں تو کوئی سنتا نہیں ہے، جب زندہ بولتا ہے تو دنیا کو سننا پڑتا ہے. زندگی ایسی ہے. تو کیسے کب ہوگا وہ؟ جو ولایت سے مربوط ہو جائے گا، جو مربوط ہو جائے گا ذات پروردگار سے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ کے ایریا کا کاؤنسلر ہے آپ سے دوستی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ آپ خود کاؤنسلر بننے پھرتے ہیں. جی اگر کوئی کیبنٹ کے کوئی ممبر سے دوستی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ آپ جو اپنے میں محسوس کرتے ہیں پاور ہے. اور پریزیڈنٹ اوباما سے دوستی ہو جائے تو پھر کیا بھی میرے سے دوستی ہے، میں فون کر کے کام کروا سکتا ہوں. تو جتنی پاور سے دوستی ہوگی اتنا ہی قوت محسوس کرے گا. ارے اس مومن کا پاور کتنا ہوگا جو مالک الملک کی یہ ولایت ہے. تو کہاں سے یہ پاور آیا؟ اور جتنا مربوط اس سے ہوگا اتنا پاور آئے گا. جب مربوط ہو جائے گا تو اس کو پرواہ نہیں ہوگی. تو عزیزان گرامی، ہمارے گردنوں پہ ان فیوچر جنریشنز میں بہت زیادہ ہیں. ہم لوگ ولایت اللہ سے ہٹ چکے ہیں. اس ولایت اللہ کی طرف جانے کے لیے ہم کو کچھ کام کرنے ہیں. ان میں سے اہم کام یہ ہے کہ ہمارے دین کو ہم سمجھیں. ہم دین کو سپرفیشل باتوں سے نہ سمجھیں بلکہ دین کو دین کے ریسورسز سے سمجھیں، دین کی اصلیت سے سمجھے. دین کا ریسورس کیا؟ قرآن مجید ہے. آپ کو سامنے لاتا ہوں آئینہ. ابھی میں نے 10 مجلسیں کراچی میں پڑھی ہیں اسلاموفوبیا پہ. آسان مسئلہ نہیں ہے، چاروں طرف سے کریٹ کیا گیا اسلام میں، بلکہ اس کو باقاعدہ پال رہے ہیں. ایک ایسا ڈر بناؤ، جب تک ان کے پاس ڈر خوف نہیں بنا دیں گے حکومت نہیں کر سکے. فوبیا کریٹ کیا گیا. آج یونیورسٹی میں جائیے، کالجز میں جائیے، ہر طرف ایک ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان جانے کے بعد ایسا محسوس کرتا ہے. ہمارے بچے، ایک لڑکا میرے سامنے آیا، برکلے یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ کیلیفورنیا میں، کہ مولانا I was in the class, I was so felt ashamed. میں نے کہا کیا ہوا؟ میرا پروفیسر کہہ رہا تھا کہ اسلام از باربرک. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہا قرآن کی آیت ہے چور کی انگلیوں، چور عورت مرد ہو، چور عورت، اسی ہاتھوں کو کاٹ دو. میں نے کہا تم نے کچھ جواب نہیں دیا؟ کہ مولانا میرے پاس جواب ہی نہیں تھا. تو جو ہم جواب ہی نہیں رکھتے تو دشمن کی جرات بڑھتی کہ نہیں بڑھتی؟ اگر ہم جواب رکھتے تو دشمن اتنا جری نہیں ہوتا تھا. اسے ہی سوال کریں. جیسے آج کل سوال ہوتا ہے، جیسے 9/11 کے بعد ایک کوسچن ابھرا تھا. قرآن کی ایک آیت ہے، قاتلوہم حیثما ثقفتموہم kill them wherever you find them. قرآن کی آیت ہے. دیکھو اسلام سکھاتا ہے ٹیررزم؟ جی نہیں، اسلام نہیں سکھاتا. اسلام کہتا ہے کہ جو ایک انسان کو حیات دیتا گویا پورے انسانوں کو حیات دیا. میں نے کہا بچے تم کو اگر معلوم ہوتا تو تمہیں کبھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی. اس نے کہا مولانا کیا؟ کہ 22 کنڈیشنز ہیں. جس طرح سے قرآن نے نماز پڑھنے کو کہا مگر صبح کی 2 رکعت قرآن میں موجود ہے؟ نہیں ہے. ظہر کی 4 رکعت قرآن میں موجود ہے؟ نہیں ہے. عصر کی 4 رکعت قرآن میں موجود ہے؟ نہیں ہے. اذان قرآن میں موجود ہے؟ نہیں ہے. اقامہ قرآن میں موجود ہے؟ نہیں ہے. قرآن میں صرف ہے اقیم الصلاۃ، یہ ہے کمانڈ. اس کو چلانے والا کون ہے؟ رسول اللہ نے اپنی سیرت سے چلایا. نماز کس طرح سے ہو، اذان کس طرح سے ہو، قیام کس طرح سے ہو. اسی طرح قرآن نے کہا چور کے ہاتھ کاٹو، چور عورت کے ہاتھ کاٹو، مرد کے ہاتھ کاٹو. اس کے پیچھے قانون ہے، 22 کنڈیشن ہے. ان میں سے پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ ویلتھ سب میں ڈسٹریبیوشن ایسے ہو کہ دوسرا کوئی محتاج نہ ہو. ایسے سوسائٹی میں اگر چوری کرے، توجہ کا طالب ہم نے کبھی جانا ہی نہیں. ہم نے اپنے اصولوں کو پہچانا نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اصولوں کو نہیں پہچانا ہے اسی لیے ہم کو کارنر کیا جا رہا ہے. فوبیا کریٹ کیا گیا باقاعدہ سارے ورلڈ میں. اور یہاں تک کہ اب ہم کو اتنا کارنر کر دیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سم ٹائمز. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام مو ہے. یہ کیا ہے؟ مو کیا ہو گیا بھائی؟ نہیں مولانا محمد ہے. میں زیادہ
جی آپ کا نام کیا ہے؟ جف. یہ جف کیسے ہو گئے بھائی؟ جعفری جف کیسے ہو گئے؟ سڈنی سید کیسے؟ سید سڈنی ہو گیا، محمد ہو گیا. جو نام لینے میں شرمندہ ہو وہ کام کیا کرے گا؟ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یو آر دی بیسٹ نیشن. تم نام لینے میں کبھی شرمندگی محسوس نہ کرو، کہو میں علی والا ہوں، میرا نام علی ہے. اللہم صل علی یا. تو ہمیں شرمندگی کیوں ہے بھائی؟ تو معلوم ہم نے سکھایا، ہمیں سکھایا نہیں گیا، ہمیں پریشان کر دیا گیا. تو ہم لوگوں کو کارنر باقاعدہ کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وی ڈونٹ نو ہو وی آر. چونکہ ہم کو معلوم نہیں ہم کون ہے، اس لیے ہم کو ایک ایسی دنیا میں لے جایا جا رہا ہے جو دنیا اندھیری والی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو ایک آیت پڑھوں گا، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کروں گا. میں 1 گھنٹے سے زیادہ پڑھنے کا عادی بھی نہیں ہوں، اس لیے کہ زیادہ بولنا نہیں ہے، ہضم بھی تو کرنا ہے. تو یہاں سے اٹھنے کے بعد دیکھیے میرے گردن پہ ذمہ داری کیا ہے. قرآن سورہ بقرہ کا 120ویں آیت ہے، وہ اس کو بھی جا کے کھولیے. قرآن میں کچھ آیتیں ہیں عموم جن کا اطلاق خصوص ہے. قبلہ گاہ جانتے ہیں. قرآن میں کچھ آیتیں خصوص جن کا اطلاق عموم ہے. مثلا مثال دیتا ہوں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اور انسانوں میں کوئی ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں. اور انسانوں میں انہیں کھلا مارکیٹ رکھا ہے، مگر کوئی چیلنج قبول نہیں کہ سوائے علی ابن ابی طالب. آیت جو ہے عموم ہے لیکن اطلاق خصوص ہو رہا ہے. بعض آیتیں خصوص ہے، اطلاق بھی خصوص ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بعض وقت عموم آیتیں ہیں، اطلاق خصوص ہے. بعض وقت خصوص آیتیں ہیں، اطلاق عموم ہے. سرکار کو حکم دے رہا ہے ذات پروردگار بہت اچھی طرح سے. آج کی سچویشن کو بھی بتا رہا ہے، میرے موضوع سے بھی قریب ہو رہا ہے. لن ترض عنک الیہود ولا النصارى. کھلے الفاظ ہیں قرآن میں. کوئی قرآن کی اوپن پالیسی ہے، خواہ وہ انٹیریئر پالیسی ہو یا ایکسٹیریئر پالیسی ہو، کوئی قرآن چھپاتا نہیں ہے. لن ترض عنک الیہود ولا النصارى. اے رسول تم سے نہ یہودی راضی ہوں گے نہ ہی نصیری. کب تک؟ حتی تتبع ملتہم. جب تک کہ ان کی آئیڈیالوجی کو تو نہیں اپنا لے. دیکھیں بہت اچھی طرح سے، لن ترضى عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم لئن اتبعت اہواءہم من بعد الذی جاءک من العلم. ہوا اور ہدایت میں فرق ہے. ہوا خواہشات کو کہتے ہیں، ہدایت اللہ کے قانون کو کہتے ہیں. اگر تو نے خواہشات پر عمل کیا اللہ کی ہدایت کے بغیر، ما لک من اللہ من ولی. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں میری ولایت کو وڈرا کر دیتا ہوں. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف آئے بلغ تحدید کر رہی ہے سرکار پر. کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الرسول بلغ. اگر تم نے یہ نہیں کیا گویا تم نے رسالت کا کام انجام نہیں دیا. اس آیت میں بھی تحدید ہے، اس میں آیت میں بھی وارننگ ہے. اگر تو نے یہودی اور نصارہ کی گفتگو کو سنی، آئیڈیالوجی کو اپنا لیا، میں میری ولایت کو وڈرا کر لوں گا. آج سعودی میں وڈرا ہو گئی یہ ولایت، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ان کی بات، اسی طرح سے جو ملک لے گا آٹومیٹکلی ولایت اللہ سے وہ وڈرا ہو جائے گا. قرآن کی آیت ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر. میری مدد بھی نہیں ہوگی، میری مدد بھی تم نہیں کر سکو گے. عزیزان گرامی، ذات پروردگار نے بہت بڑا ذخیرہ دیا، اس کا نام ہے قرآن مجید. بہترین رہبر دیے ہیں جن کا نام ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. ان دونوں کو ساتھ رکھیے اور اپنی فیوچر جنریشن کو وہ دیجئے جو قرآن کہہ رہا ہے، جو اہل بیت کہہ رہے ہیں. مجھ جیسے خطیب کی رنگین باتوں میں مت جائیے، بلکہ قرآن کے سورس پہ چلے جائیے. انشاءاللہ بات بہت واضح ہوتی چلے جائے گی. کنکلوژن آج کی گفتگو کے بعد کل انشاءاللہ دوسرے رخ کو پیش کرنے جا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہماری ولایت یعنی ہماری سرپرستی کسی کے غیر کے ہاتھ میں ہے. ہم لوگ اللہ کی ولایت میں نہیں ہیں. علاج کیا کرنا چاہیے؟ آج سے مجھے آنکھیں رگڑنا چاہیے، جا کر کے پوچھنا ہے پروردگار جب میں کہتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، یعنی یہی ولایت کی طرف مجھے ہدایت فرما. I want to be on that ولایت جس کو تو پسند کرتا ہے. فوراً کا صراط الذین انعمت
علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آج کل کے بعض ایسے شیعہ گروپ نکلے ہیں کہ مجمع میں لعنت پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ نے کہا نہ ایسی لعنت پڑھو کہ سب لوگ شریک ہو سکیں گے۔ دیکھو اس سورے میں تولا بھی ہے، تبرہ بھی ہے، صراط الذین انعمت علیہم تولا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا تبرہ، ایسا تبرہ کرو کہ سب لوگ شریک ہو کہ تبرہ کر سکیں۔ عزیزان گرامی، ہمارے گردنوں پہ بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، ذرا سا جھرجھری لیجئے، اپنے آپ کو بیدار کیجئے۔ دین نہیں آیا ہے، اسلام نہیں آیا ہے جو چاہے میں کروں پھر بھی مسلمان ہوں، ایسا اسلام اجازت نہیں دیتا۔ یہ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ایک صاحب آئے میرے سامنے، چیر پھاڑ کے بیٹھ گئے، پھر 2-4 منٹ کے بعد چلے گئے، پھر 2-4 منٹ بعد آئے، مولوی تو صبر کرتا ہے، کوئی جیالہ نوجوان کہے گا بھیا یا پورے اندر آ جاؤ یا پورے باہر چلے جاؤ۔ اسلام بھی کہتا ہے کہ یا پورے اندر، یوزنگ اسلام ایز اے میٹر آف کنوینئنس چلنے والا نہیں ہے۔ جہاں جہاں مزہ آیا، ہمچو ہس ایمان ہس، ہمچو نیست ایمان نیست۔ جہاں روٹی، جہاں چاول کا دانہ، وہاں بندے کا جانا۔ یہ دین نہیں ہے، جہاں نہ بھی ہو تب بھی جانا ہے۔ کب ہوگا؟ تب ہوگا جب کہ ہم ولایت اللہ میں جائیں۔ جب اس کی ولایت میں چلے جائیں گے، 3 سال شعب ابی طالب میں رہنے کے بعد آواز قدرت آئے گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہو کانا توابا۔ خدایا پروردگارہ، تیرا دین خوبصورت دین ہے مالک، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے۔ مظلومین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جو پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما۔ جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کہا، ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما۔ جو گودیاں خالی ہونے پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے۔ پروردگارہ جو ہمیں بانٹ رہا ہے تو اس کو بانٹ دے۔ پروردگارہ ہمیں ظہور کے قابل بنا دے۔ امام کا ظہور جلد سے جلد فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما۔ اللہم صلی